بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر قمر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹرز ویٹنری کلینک۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسی بیماری کو ڈسکس کروں گا جو آپ کی گائے اور بھینس کو بھیڑ کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ میں بتاؤں گا کہ یہ کون سی بیماری ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیسے پھیلتی ہے اور اس کی علامات کیا ہیں، کیا اس کا کوئی علاج بھی ہے یا نہیں۔ تو آج کی بیماری کا نام ہے MCF ملیگننٹ کیٹارل فیور، اس کا دوسرا نام گینگرینیوس کورائزا ہے۔ یہ بیماری عام طور پہ اس کا جو کاسٹیو ایجنٹ ہے وہ ہے گیما ہرپیس وائرس، اور یہ بیماری شیپ اور گوٹ سے جو ہے وائن ہرپیس وائرس جو ہے وہ شیپ سے، بھیڑ سے گائے بھینس کو منتقل ہوتی ہے۔ اور عام طور پر یہ جو بھیڑ کے بچے ہوتے ہیں 6 سے 9 مہینے کے، تو ان سے زیادہ تر جو ہے یہ گائے کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو یہ بھیڑ اور بکری کے اندر تو اتنی علامات کاز نہیں کرتی، لیکن بھیڑ اور بکری جو ہیں ایز اے کیریئر کام کرتے ہیں اور یہ علامات کا سبب بنتی ہے رومیننٹس کے اندر، کیٹل اور بفلو کے اندر، اور اس کے لیے بہت لیتک ہے اور جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے جو بیماری جو ہے، اگر آپ نے 10 جانور رکھے تو سب کو نہیں آتی، 1 یا 2 جانوروں کو آتی ہے اور پھر اسپوریڈیکلی آتی ہے۔ ہم سال میں اس کے 3-4 کیس جو پریکٹیشنر لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں، اس کے 3 کیس 4 کیس، یہ روٹین میں اتنی انڈیمک نہیں ہوتی، پینڈیمک نہیں ہوتی، بلکہ کہیں کہیں کوئی کیس نظر آتا ہے۔ اور اگر آپ کے 10 جانور ہیں تو 1 کو آئے گی، باقی میں 1 جانور سے دوسرے جانوروں میں اس کا ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس بیماری کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ آپ کے سامنے جو مریض ہے، یہ پچھلے 8-10 دن سے اس کو لوگ ٹریٹمنٹ دے رہے تھے۔ اس کا ٹمپریچر جو تھا وہ 107 تھا اور کم نہیں ہو رہا تھا، اور یہ جانور بالکل ہی کچھ کھا پی نہیں رہا 7-8 دن سے۔ تو اس کے علامات میں دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیز جو ہیں اس میں سے لیکریمیشن پانی نکلتا ہے، اور آئیز روشنی کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی، اور جانور چھاؤں میں بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ منہ کے اندر منہ گل جاتا ہے، اور منہ کے اندر جو اس کی منہ کی جو جھلی ہے وہ بالکل اکھڑ جاتی ہے، جانور بالکل کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوتنی ہے، تھوتنی کی جو جلد ہے وہ بھی بالکل اکھڑی ہوئی ہے، اور ناک سے بالکل ہی میوکو پرولینٹ پس کی طرح کا جو جانور ہے وہ فلوئڈ نکالتا ہے، اور جانور روشنی میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اور آنکھ جو ہے وہ روشنی کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اس کی سکن فارم کے اندر سم ٹائم یہ اس کے جو ٹیٹس ہیں، جو تھن ہیں، تھنوں پر بھی ہمیں تھوڑی بہت لیجنز زخم نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سم ٹائم اس جانور کے اندر لیمنس آتی ہے اور انٹرائٹس ہو جاتی ہے۔ اس جانور کو بھی شدید قسم کا ڈائریا بھی تھا، اور ہیمریجک انٹرائٹس ہوتی ہے، اور سم ٹائم خونی پیچس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جانور جو ہے بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور دن بدن جانور کمزوری کی طرف جاتا ڈیتھ کی طرف چلا جاتا ہے۔ لمف نوڈ کی سویلنگ ہوتی ہے، آنکھ میں اوپیسٹی آ جاتی ہے، اور بلائنڈنس بھی دیکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جانور سروائیو کرتا ہے لانگ ٹریٹمنٹ تک تو وہ کمپلیٹ بلائنڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کی ڈفرینشیل ڈائگنوسس۔ اس کی ڈفرینشیل ڈائگنوسس آپ نے کرنی ہے FMD سے۔ اکثر لوگ اس کو منہ کھر کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بلڈ پیراسائٹ سیتھیلیا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ٹمپریچر نہیں اتر رہا، لمف نوڈ کی سویلنگ ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کی میوکوزل ڈیزیز سے بھی ڈفرینشیل ڈائگنوسس کرنی ہے، IBR سے بھی آپ نے اس کی ڈفرینشیل ڈائگنوسس کرنی ہے، بلو ٹنگ سے بھی ڈفرینشیل ڈائگنوسس کرنی ہے۔ اس بیماری کے اندر جانور کو سانس کے بھی مسئلے آتے ہیں، اس جانور کا سانس لینے میں مشکل آتی ہے، ڈسپنیا ہو سکتا ہے، اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ کا انفیکشن ہوتا ہے، وہاں پر ایروژن ہو جاتی ہیں، تو جانور کو MCF کے اندر سانس کے مسئلے بھی آتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اس کو کنفیوز کر جاتے ہیں۔ اس کو آپ نے سائلیج ڈیزیز لسٹیریوسس سے بھی آپ نے ڈفرینشیل ڈائگنوز کرنا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی آنکھ میں مسئلے آ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ جانور تھا اور ہم نے اس کو جب ڈائگنوز کیا تو ڈائگنوسس اب ہم سسپیکٹ ہی کرتے ہیں، کنفرمیشن ڈائگنوسس کے لیے آپ اس میں PCR کریں گے۔ تو یہ ایک سسپیکٹڈ کیس تھا MCF کا۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے علاج کی۔ تو MCF کا علاج بہت کم ہے، کہ بہت کم جانور جو ہیں اس بیماری سے بچتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو ارلی ڈائگنوز کر لیا اور تو آپ اس کو سپورٹیو تھراپی دیں، صرف ہم اینٹی پائریٹک لگاتے ہیں، اتنی ہیوی اینٹی بائیوٹک ان چیزوں کا ضروری نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں بے تحاشا دوائیوں کا استعمال کر کے جانور کو مزید سٹریس میں لے آتے ہیں، اینٹی بائیوٹکس یوز کرتے ہیں اور جانور کو ڈیتھ کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو سپورٹیو کیئر دیں صرف، اور
اس بیماری سے بچاؤ کیسے کرنا ہے۔ اس بیماری کی کوئی بھی ویکسین اس وقت اویلیبل نہیں ہے۔ اس بیماری سے بچانے کے لیے آپ نے جو ہے کیریئر، میں نے آپ کو بتایا کہ شیپ ہے، تو شیپ کو اپنے جانوروں کے شیڈ سے 1 کلومیٹر دور باندھیں۔ ان کا اگر آپ نے رکھنی ہے تو 1 کلومیٹر دور جانور کے شیڈ سے ہو اور اس کو سیپریٹ کر لیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے، مزید یوزفل انفارمیشن کے لیے میرے چینل ڈاکٹرس ویٹرنری کلینک کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کو لازمی شیئر کریں تاکہ یہ ایک صدقہ جاریہ سب تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم۔